پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام جماعت کے جو طلباء و طالبات اس وقت مجھ سے مخاطب ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی درس کتاب بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 106 اپنے سامنے رکھیں، اور یہاں پر آج ہم فراق گورکھپوری کی جو دوسری غزل ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری غزل کا جو پہلا ہی شعر ہے: سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس در کی محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ سر میں سودا بھی نہیں، سودا ہوگی دیوانگی، پاگل پن، یعنی میرے سر میں کوئی دیوانگی بھی سوار نہیں ہوئی ہے، میرے دل میں کوئی تمنا بھی نہیں ہے، لیکن میں کیا اپنے محبوب سے تمام محبت ترک کروں، کہ میں کیا اپنے محبوب سے تمام تعلقات منقطع کروں، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ شعر فراق گورکھپوری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کوئی دیوانگی سوار نہیں ہوئی ہے، میرے سر پہ کوئی دیوانگی سوار نہیں ہوئی ہے، میں پاگل نہیں ہوا ہوں، میرے دل میں کوئی تمنا نہیں رہی ہے، میرے دل میں کوئی آرزو نہیں رہی ہے، اور لیکن کیا میں اپنے محبوب سے اس بنیاد پہ، تمنا نہ ہونے کی بنیاد پہ، دیوانگی سوار نہ ہونے کی بنیاد پہ اپنے محبوب سے تمام تعلقات منقطع کروں، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوہ گہ ناز سے اٹھتا بھی نہیں ہے۔ جلوہ گہ ناز وہ جگہ جہاں محبوب اپنے ناز و انداز کی نمائش کرتا ہو، یعنی یہاں پہ شاید فرماتے ہیں کہ میرا محبوب نہ مجھے یگانوں میں نہ مجھے اپنوں میں، بیگانے ہو گئے غیر، نہ مجھے اپنوں میں شمار کرتا ہے نہ مجھے غیروں میں شمار کرتا ہے، نہ مجھے دشمنوں میں شمار کرتا ہے نہ مجھے دوستوں میں شمار کرتا ہے، یعنی میرے محبوب کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی وقت نہیں ہے، لیکن میرا دل محبوب کی اس جگہ سے جہاں پہ اپنے ناز و انداز کی نمائش کرتا ہے وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، محبوب کی محفل سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگرچہ میرا محبوب میری طرف توجہ ہی نہیں دیتا ہے، میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، میری کوئی حیثیت بھی اس کے پاس نہیں ہے، نہ مجھے اپنوں میں شمار کرتا ہے نہ مجھے دشمنوں میں بھی شمار کرتا ہے، یعنی اس کے سامنے میری کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے محبوب کے دربار سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تیسرا شعر: مہربانی کو محبت نہیں کہتے ہیں دوست، اب مجھ سے تیری رنجش بے جا بھی نہیں ہے۔ رنجش فضول کی ناراضگی جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں پہ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، مہربانی اور محبت میں فرق زیادہ ہوتا ہے، فرق بہت ہوتی ہے، اور یہاں پر آپ مہربانی کو محبت کہتے ہیں، آپ تو بالکل معصوم ہو، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے محبت اور مہربانی میں کتنا فرق ہے۔ اگر آپ کی جو فضول کی جو ناراضگی ہے وہ بھی مجھے ناراضگی اب نہیں لگے گی، کیونکہ آپ اتنے معصوم ہو، آپ محبت اور مہربانی میں فرق کرنا نہیں جانتے ہو۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، یعنی یہ اس شعر میں فراق گورکھپوری فرماتے ہیں بہت سا عرصہ گزرا ہے، ایک مدت گزری ہے کہ میرے محبوب مجھے آپ کی یاد نہیں آئی، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم بھول گئے ہیں، ہم آپ کو بھول گئے ہیں، میں نے آپ کو بھلا دیا ہے، ایسا ہرگز ممکن نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ بہت سے عرصے کے بعد مجھے آپ کی یاد آئی، بہت سا عرصہ ہوا مجھے آپ کی یاد نہیں آئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے تجھے بلا ہی دیا، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ یہ مجمع احباب، یہ بزم خاموش، آج محفل میں فراق کی سخن آرا بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ شاعر فرماتے اس نے کھینچی ہے ایک درد بری کھینچی ہے، یہ میرا مجمع احباب، دوستوں کا جو مجمع ہے، دوستوں کی جو محفل ہے، دوستوں کی جو بزم ہے، خاموش کیوں ہے؟ کیونکہ آج اس محفل میں فراق موجود نہیں ہے، فراق کا کلام موجود نہیں ہے۔ یہاں پر شاعر نے اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر فراق بھی موجود نہیں ہے اور فراق کا کلام بھی موجود۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو غزل ہے اس کا دوبارہ سے اس کی تشریح کروں گا، آپ مہربانی کر کے توجہ میری طرف مبذول کریں۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ سودا میں نے یہاں پہ لکھا ہے، سودا ہو گئی دیوانگی۔ سب سے پہلے میں شعر میں جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کوئی دیوانگی سوار، میرے سر میں کوئی دیوانگی سوار نہیں ہوئی ہے، میرے دل میں کوئی تمنا نہیں ہے، لیکن
اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے محبوب سے اپنی محبت ترک کروں، اس کے ساتھ تمام تعلقات منقطع کروں، اس کے ساتھ تمام ناطے توڑ دوں، اس کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور دوسرے شعر میں فرماتے ہیں میرا محبوب نہ مجھے اپنوں میں شمار کرتا ہے نہ مجھے بیگانوں میں شمار کرتا ہے، نہ مجھے اپنوں میں شمار کرتا ہے نہ مجھے غیروں میں شمار کرتا ہے، نہ مجھے دوستوں میں شمار کرتا ہے نہ مجھے دشمنوں میں شمار کرتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی کو نہ دشمن میں شمار کرتا ہے نہ دوستوں میں شمار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی شاید فرماتے ہیں کہ پھر بھی میں اپنے محبوب کی محفل سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اتنا میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں۔ تیسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ مہربانی اور محبت میں بہت زیادہ فرق ہوتی ہے، میرا محبوب محبت اور مہربانی میں فرق کرنا نہیں جانتا ہے، اس لیے یہ میں نے عکس کیا ہے کہ میرا محبوب معصوم ہے، اگر وہ کبھی مجھ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی فضول کی ناراضگی بھی مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، اس پر بھی میں زیادہ دھیان نہیں دیتا ہوں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں ہے، بہت سا عرصہ گزرا ہے ایک مدت ہوئی ہے میرے محبوب مجھے آپ کی یاد نہیں آئی، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں نے تجھے بھلا دیا، ایسا ہرگز نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر شاعر نے ایک حقیقت کی طرف ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، ایک بار جب انسان کے دل میں کوئی چیز بس جاتی ہے تو اس کا اس دل سے نکلنا آسان نہیں ہوتا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے ہمیشہ اپنے دل میں نور کو ہی جگہ دے دیجیے، اچھی اچھی باتوں کو ہی جگہ دے دیجیے، جب ایک بار وہ آپ کے دل میں گھر کر جائیں گی تو کوئی برا خیال کوئی بری چیز آپ کے دل میں جگہ نہیں پائے گی اور آپ کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ یہ مجمع احباب، یہ بزم خاموش، آج محفل میں فراق کی سخن آرا بھی نہیں ہے، یہاں پر ایک آہ کھینچی ہے، ایک سخت بری آہ کھینچی، ایک درد بری آہ کھینچی ہے۔ یہ میرے دوستوں کا یہ مجمع جو ہے، دوستوں کی جو محفل ہے، یہ بزم جو ہے، بزموں کی محفل، یہ خاموش کیوں ہے؟ خاموش اسی لیے ہے کہ شاید اس میں فراق موجود نہیں ہے، فراق کا شیرین کلام اس میں موجود نہیں ہے، اس لیے بزم خاموش ہے، اس لیے محفل خاموش ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو فراق کی دوسری غزل سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر کوئی بھی لڑکا ان اشعار میں سے کسی بھی شعر کو سمجھنے سے قاصر ہے تو مہربانی کر کے مجھے میرے فون پہ بھی رابطہ قائم کرے، میں اس کو اسی طرح سے سمجھا سکوں۔ باقی وسلام۔